السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تیسرا روزہ اور چوتھی تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ پورے رمضان کے روزے اور باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین، میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 90 پر 97 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کا خلاصہ آج کے اس درس میں ہم سنیں گے انشاءاللہ. آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یقیناً اللہ تعالی کا پہلا گھر لوگوں کے لیے جو مقرر کیا ہے ببکۃ، وہ مکہ میں ہے. مبارکا وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے بابرکت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ، جو شخص اس میں داخل ہو گیا، کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور وہ شخص جن شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ فرض کی ہے، یعنی استطاعت رکھی ہے، وہ اس گھر کی حج بیت اللہ کرے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اس چیز سے انکار کرے تو اللہ تعالی تمام جہان والوں سے غنی ہے، یعنی اس سے بے پرواہ ہے. محترم حاضرین، یہ تھا سیدھا ترجمہ. اب اس کی وضاحت ہم ایک ایک کر کے سنیں گے. اس میں بہت ساری معلومات ہوگی، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. ان تمام باتوں کو آج کے اس درس میں ہم سنیں گے اور سمجھیں گے. سب سے پہلی بات کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ یقیناً لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے وہ ہے ببکۃ، یعنی مکہ میں. مکہ کو بکہ کہا گیا ہے، یعنی مکہ کا نام صرف مکہ ہی نہیں بلکہ مکہ کا نام بکہ بھی ہے. اور صرف بکہ ہی نہیں بلکہ ائمہ مفسرین نے مکہ کا نام 20 تک گنائے ہیں. 20 تک مکہ کا نام گنائے ہیں. آئیے سن لیتے ہیں ایک ایک کر. نمبر 1 مکہ، نمبر 2 بکہ، نمبر 3 بیت عتیق، نمبر 4 بیت حرام، نمبر 5 بلد امین، نمبر 6 مامون، نمبر 7 ام القرا، نمبر 8 ام رحم، نمبر 9 صلاح، نمبر 10 قادس، اور نمبر 11 مقدسہ، نمبر 12 ناسا، نمبر 13 باسا، اور نمبر 14 حاتمہ، نمبر 15
नसासा और नंबर 16, रअस और नंबर 17, कूजा नंबर 18, बलदा और नंबर 19, बनिया और नंबर 20, काबा। इतने सारे नाम मक्का के, लेकिन कुरान मुकद्दस मक्का को बक्का कहा है और मशहूर मारूफ मक्का है। तो बहरहाल इतने सारे मक्का का नाम है जिस मक्का को कुरान ने बेबक्का कहा है। तो ये मक्का में अल्लाह ताला ने अपना घर सबसे पहले लोगों के लिए मुकर्रर किया। इस आयत का सबब नुज़ूल क्या है, क्यों पहला घर मुकर्रर किया और किस वजह से किया और कैसे किया, इसकी हकीकत हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपने जहन को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा। देखिए, जब अल्लाह ताला ने इस आसमान और ज़मीन को पैदा किया तो अल्लाह ताला इस ज़मीन की तख्लीक के वक्त ही जहाँ पर बैतुल्लाह है उस बैतुल्लाह की जगह टीला नुमा एक निशान बनाया था, और वो पूरी दुनिया का सेंटर है। पूरी दुनिया का वो सेंटर जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने मक्का को वज़ा किया है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश जन्नत के अंदर हुई तो चूंकि वो फरिश्तों के साथ रहते थे और अल्लाह ताला ने जो बैतुल मामूर बनाया है वो बैतुल मामूर अल्लाह ताला के अर्श के नीचे है। एक साथ 70,000 फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं और तवाफ एक मरतबा करने के बाद दूसरी मरतबा वो 70,000 फरिश्ते कभी जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, इतने सारे फरिश्ते। तो उनके साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जब उन्हें जन्नत से दुनिया के अंदर भेजा तो फरिश्तों की मईयत से दूर हो गए, दुनिया के अंदर डाल दिया, अकेलापन महसूस होने लगा और जो मईयत यानी फरिश्तों की मईयत होती थी उस मईयत से महरूम हो गए, इनका दिल उदास होने लगा। तो अल्लाह ताला ने इनकी दिल की बात को जानता है कि क्यों उदास है, तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा कि जाओ आदम को ले जाओ और आदम को ले जा करके बैतुल्लाह जहाँ पर उनकी निशान है उस निशान को बताओ और उसकी तामीर करने के लिए कहो। वो फरिश्ते आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को साथ लिया और जहाँ पर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन की तख्लीक, पूरी ज़मीन की जब तख्लीक हुई थी और उसी वक्त अल्लाह ताला ने एक निशान कायम किया था बैतुल्लाह का, वो टीला नुमा था, वहाँ पर फरिश्ते ने अपना पर मारा और हजरत आदम से कहा कि ये है अल्लाह का घर, ये मिडिल और सेंटर है, ये अल्लाह ताला का घर है, लिहाजा तुम इसकी तामीर करो। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो फरिश्तों की मईयत यानी फरिश्ते मिलकर और हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों मिल करके बैतुल्लाह की तामीर करी। ये पहली तामीर है और ये पहली तामीर बैतुल्लाह की जो हुई है और इसकी जो तख्लीक हुई थी तकरीबन आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 2000 साल पहले बाज़ रवायत में आता है, और बाज़ रवायत में कहते हैं जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की थी उसी दिन इसकी यानी अल्लाह ताला ने इसकी निशान रख दी थी। बहरहाल तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली तामीर जिब्रील अमीन के साथ बैतुल्लाह की थी। उसके बाद जब इनका दौर ख़त्म हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही एक बेटा जिसका नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम, ये भी पैगंबर थे। हजरत आदम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ये भी पैगंबर थे, ये भी अपने दौर में ज़रूरत महसूस की तो वही बैतुल्लाह की दोबारा तामीर की। फिर इनके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में
جب بڑا سیلاب آیا، طوفان آیا، تو اس طوفان میں یہ بیت اللہ کے نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کیوں؟ جب پانی پر ہچکلے کھاتے ہوئے یہاں تک کہ بیت اللہ میں جا کر کے ٹکرائی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے کشتی جودی پہاڑ کی طرف چلی، اور جودی پہاڑ کے اوپر جا کر کے وہ کشتی ٹکی۔ تو اسی سیلاب میں بیت اللہ کی جو تعمیر تھی وہ تعمیر ختم ہو چکی تھی، پوری دنیا نیست نابود ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دور میں اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر، اور اس تعمیر کے دوران جب دیوار جب اونچی ہونے لگی تو ہاتھ نہیں جاتا ہے دیوار قائم کرنے کے لیے، تو اس میں مقام ابراہیم جو حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وَاتَّخَذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بناؤ۔ اصل وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ دراصل آج کل جیسے دیوار قائم کرتے ہیں نا، تو سیڑھی لگاتے ہیں، سیڑھی لگا کر کے جب دیوار اونچی ہو جاتی ہے تو سیڑھی لگا کر کے دیوار پہ اینٹ ڈالتے ہیں۔ تو ویسے مقام ابراہیم وہ جب دیوار اونچی ہو گئی تھی تو وہ مقام تھوڑا سا اونچی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم اوپر تھے، ان کا بیٹا اسماعیل نیچے تھے، اور نیچے اینٹ لے کر کے اپنے والد محترم کو اس سیڑھی کے ذریعے سے، اس مقام ابراہیم کے ذریعے سے پکڑاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار میں اینٹ جوڑتے تھے۔ اس لیے اس مقام کو مقام ابراہیم کہا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ہر وہ انسان جو انسان عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہوتا ہے اور پڑھ کر کے آتے ہیں، تو وہ ہے مقام ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر کے اس کی تعمیر ہوئی۔ پھر ان کا دور ختم ہوا، اس کے بعد پھر قوم عمالقہ ایک قوم تھا، جب ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے پھر سے ان کی تعمیر کی، 5ویں نمبر میں۔ پھر 6 نمبر میں پھر ایک زمانہ گزر جانے کے بعد قبیلہ بنو جرہم، ایک قبیلہ ہے، انہوں نے پھر مسجد یعنی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پھر مسجد کا ایک زمانہ گزر جاتا ہے، اور یہ قبیلہ بنو جرہم یہ کون تھے معلوم؟ یہ قبیلہ بنو جرہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال والے تھے، ان کے سسرال والے تھے، انہوں نے ہی یہ مسجد بیت اللہ کی جو ہے نا تعمیر کی تھی۔ پھر ایک زمانہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد حضرت قصی ابن کلاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی پردادا لگتے ہیں، انہوں نے تعمیر کی تھی۔ پھر ایک زمانہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر قریش، قبیلہ قریش نے اس کی تعمیر کی تھی، اور تعمیر کے وقت جو حجر اسود کو دیوار پہ چپکائے جانے کا معاملہ آیا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک رہے تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، 30 پر 5 سال کی تھی، یعنی نبوت سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ آخری قریش نے یہ اس کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک لمبا زمانہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد قریش کے زمانے کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نقشہ انہوں نے بتایا تھا، اس نقشے کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر نہ جانے کتنی تعمیر ہوئی، یہ ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اصحاب تک کا یہ زمانہ جو اتنی بار یعنی 9 بار تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد اب وہ کتنی بار تعمیر ہوئی اور کتنا وسیع ہوا، کتنا لمبا اور چوڑا ہوا، آپ سب اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی وسیع ہوتی گئی اور اس کی تعمیر ہوتی گئی۔ دراصل ایک وجہ اور یہ ہے، یہودیوں ان کا عقیدہ تھا
کہ بیت اللہ اللہ کا پہلا گھر نہیں، بلکہ بیت اللہ یہ دوسرا گھر ہے، بلکہ اول گھر، پہلا گھر بیت المقدس ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے اور ماننا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت آپ کے قبلہ بدل دیا گیا تھا، تحویل قبلہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بیت اللہ کو چھوڑ کر کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 مہینے تک۔ لیکن آپ کی دلی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ قبلہ اول ہی رہے، یعنی بیت اللہ کی طرف رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مرضی سے اور اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو دیکھ کر کے تقریباً 16 یا 17 مہینے کے بعد آپ کو پھر یہ حکم دیا کہ آپ قبلہ اول کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جب تک نماز پڑھے تو پڑھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے قبلہ اول کی طرف منہ کریں تو قبلہ اول کی طرف منہ کرنے لگے۔ تو یہودی لوگ کہنے لگے کہ انہیں کیا ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، اب پھر ان کو چھوڑ کر کے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگے، لیکن قبلہ اول تو یہی ہے، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنا تھا۔ یہ یہودیوں کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ ماننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے جواب میں یہ کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر لوگوں کے لیے جو مقرر کیا ہے وہ پہلا گھر کون ہے؟ مکہ میں ہے، ببکۃ مکہ میں ہے، بیت المقدس میں نہیں ہے۔ یہ ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو یہودی اس طرح کے عقیدہ رکھتے تھے۔ آگے آیت میں اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانی، واضح نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم کو واضح نشانی قرار دی ہے، مقام ابراہیم ہے، اور دوسری نشانی یہ قرار دی کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ انسان جب وہاں حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، شکار کرنا، یہاں تک کہ ایک گھاس کو بھی اکھاڑنا منع ہے۔ اتنے امن والا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو قرار دیا، اور اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی رکھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور وہ لوگ جو لوگ اس گھر کی سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی آنے اور جانے اور ان کے درمیان جو اخراجات ہیں وہ اگر برداشت کرتے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ حج بیت اللہ کریں، اور اگر نہ کرے ومن کفر، جس نے اس چیز سے انکار کر دیا تو کہا کہ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ اس چیز سے غنی پہ یعنی غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تمہیں حکم دیا، تم نے نہیں مانا، نہیں مانا، یہ وبال تمہارے اوپر، اور اگر مانا تو تمہارے لیے وہاں پر ہدایت بھی تھی اور برکت بھی تھی۔ اس لیے حج بیت اللہ ہر مالدار شخص کے لیے اپنی زندگی میں ایک بار فرض قرار دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج بیت اللہ جس کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، اگر وہ سستی میں ہو، کاہلی میں ہو، جان بوجھ کر ہو، اگر وہ نہیں کرتے ہوں تو اللہ کے رسول ایک ایسا وعید بھرا جملہ استعمال کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ ان کی موت یہودی یا نصرانی پر ہوگی، مجھے معلوم نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ پڑے اور ایسے ہی انتقال ہو جائے تو گویا کہ ان کی موت اسلام پر نہیں، وہ یہودی اور نصرانی بن کر کے مری۔ اس لیے ہمیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو تو اسے حج بیت اللہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ حج بیت اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو وہ تو کریں گے ہی، لیکن
ہمیں ہر سال کی اجازت ہے کہ ہم ہر سال حج پڑھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر سال نہیں، کہا یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو ان اللہ عز وجل یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ قد فرض علیکم یقیناً تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا الحج حج کو، فحجوا لہذا تم کیا کرو حج کرو۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا کہ اکل عام یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہوا؟ تو فسکت، اللہ کے رسول چپ رہ گئے، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس آدمی نے اس جملے کو 3 مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول 3 مرتبہ چپ رہے، سکوت اختیار کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو قلت، اگر میں کہہ دیتا نعم ہاں، تو لوجبت، تو ان کے اوپر یہ چیز واجب ہو جاتی، یعنی ہر سال حج پڑھنا واجب ہو جاتا۔ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، ہر سال تم حج پڑھو اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو زندگی بھر میں حج ایک ہی مرتبہ اس آدمی کے اوپر، جس آدمی کو اللہ تعالی مال و دولت سے نوازا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول آگے اس حدیث میں فرماتے ہیں ثم قال، پھر فرماتے ہیں ذرونی ما ترکتکم فانما هلك من كان قبلکم بکثرت سؤالہم، اے لوگو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جب تک تم مجھے چھوڑے رکھو گے تو میں بھی تمہیں چھوڑے رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کان قبلکم، اس سے پہلے جو امت گزری ہے، بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، وہ کثرت سوال یعنی بہت زیادہ سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر انہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، لہذا میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں تو فَآتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو تم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو تم بجا لاؤ۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور اگر میں کسی چیز سے تمہیں روکوں، منع کروں، فَاتَّقُوهُ، تو اس چیز سے تم رک جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پڑھنے کے تعلق سے ارشاد فرمائے۔ لہٰذا ہمیں حج کے تعلق سے اگر کسی کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے تو اسے سستی نہیں برتنا چاہیے، اسے جلد از جلد اسے ادا کر لینا چاہیے۔ اور ایک حدیث سن لیتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی مسجد یعنی مسجد اقصی اور بیت اللہ کے تعلق سے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد کے اندر نقل کیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایو مسجد وزیا فی الارض اول، کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی ہے، تعمیر کی گئی ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، مسجد اقصی یا بیت اللہ؟ اللہ کے رسول سے ایک صحابی رسول نے پوچھ لیا کون سی مسجد سب سے پہلے اس روئے زمین پر بنائی گئی ہے؟ تو قال، اللہ کے رسول نے کہا المسجد الحرام، مسجد حرام۔ کون سی؟ بیت اللہ، جس کے بارے میں ابھی میں نے وضاحت کی۔ بیت اللہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قلت، پھر اس صحابی رسول نے کہا کہ ثم ای، اس کے بعد پھر کون سی؟ تو قال المسجد الاقصی، کہا اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ پھر سوال کرنے والوں نے کہا قلت کم بینہما، اے اللہ کے رسول بیت اللہ اور مسجد اقصی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی کتنے سال کے بعد بیت المقدس کو تعمیر کی گئی ہے؟ تو قال، اللہ کے رسول نے کہا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ۔ 40 سال پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ قلت، پھر سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ ثم ای، اس کے بعد پھر کون سی؟ تو قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم حیث ادرکت الصلاۃ فصلی، پھر تم
جہاں چاہو جس وقت چاہو جہاں تمہارے لیے نماز فرض ہو جائے تم اسی وقت نماز پڑھو، وہیں پر نماز پڑھو، اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ فَكُلَّهَا مَسْجِدٌ، لہذا تمہارے لیے ہر جگہ کو مسجد قرار دی گئی، جو لت للارض مسجدہ، یہ پوری زمین کو تمہارے لیے مسجد قرار دی گئی ہے، لہذا جہاں پر وقت ہو جائے وہیں پر تم نماز پڑھو۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اول مسجد، سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی ہے لوگوں کے لیے، جو مقرر کی گئی ہے، وہ بیت اللہ، جس کو بیت الحرام بھی کہا گیا ہے، اور دوسری مسجد جو 40 سال کے بعد تعمیر کی گئی وہ بیت المقدس، جو مسجد اقصی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں مسجد کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس کا فہم عطا فرمائے، قرآن مقدس کا ادراک عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم نے جو روزہ رکھا ہے یا رکھیں گے، یا ہم نے جو نماز پڑھی ہے یا پڑھتے رہیں گے جب تک ہم جئیں گے، یا اللہ تو ہماری جسمانی، مالی، لسانی، بدنی تمام عبادتوں کو اللہ تو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہر بلا مصیبت اور بیماری سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے مسلموں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، تمام امت مسلمہ کو یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی عبادتوں کو شرف قبولیت بخش۔ یا اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔